جمعیت علماء کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے صاحبزادے لائق فائق فرزند ارجمن حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت تشریف فرما ہے، اور بحمد اللہ آپ ناظم جمعیت علماء ہند بھی ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عظیم المرتبت باوقار عالم دین حضرت مولانا الحاج سید اظہر مدنی دامت برکاتہم ناظم جمعیت علماء ہند نئی دہلی کو میں آواز دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں، اور آپ سے ایک بار درخواست کرتا ہوں ایک بار آپ نعرہ لگا دیں تاکہ سب لوگ بیدار ہو جائیں، جو باہر وہ یہاں بھی آ جائیں۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء بہار، جمعیت علماء ارریہ، جمعیت علماء جوکی، جمعیت علماء پلاسی، جمعیت علماء سکتی، خانواد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اظہر مدنی۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ بیدار ہیں، اور بیدار بالمغزی کا بھی ثبوت پیش کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما فرغ نزل عن المنبر. قال فقلنا يا رسول الله سمعنا اليوم منك ما لم نكن نسمعه. قال إن جبرائيل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك والديه الكبر أحدهما أو عندهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود تمام معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، سب سے پہلے میں جمعیت علماء ضلع ارریہ کے تمام اراکین اور تمام یونٹوں کو جنہوں نے اس جلسے کو بنانے اور سنوارنے میں محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے اس جلسے کا ایک اہم ترین عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔
کے الاؤنسر صاحب نے مجھے اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری جناب مفتی معصوم ثاقب صاحب دونوں کو وقت کے اندر اس طرح باندھ دیا ہے کہ اس وقت کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ اشارہ بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور سیدھے منبر کے پاس آ گئے جہاں جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہیں کھڑے ہو کر کے آواز لگائی، اے لوگوں منبر کے قریب آ جاؤ۔ جتنے صحابہ کرام کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی آواز سن کر کے منبر کے قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی جب تمام صحابہ کرام آ گئے تو منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، زور سے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی چڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آمین کہتے چلے جا رہے ہیں۔ ماجرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نیچے اترے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سمعنا اليوم منک ما لم نکن نسمعہ، اے اللہ کے نبی آج تو ہم نے آپ سے ایسا عمل دیکھا ہے کہ آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے سب بتایا، فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے آ کر بد دعا دی، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ نہ رکھا، راتوں کو عبادت نہ کیا، اللہ سے اپنی مغفرت کی بھیک نہ مانگی، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان۔ کیا مطلب؟ یعنی رمضان کا وہ مبارک مہینہ جہاں اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ کے رحمت کی برسات ہوتی ہے دن اور رات کے اندر، وہ بدنصیب انسان رمضان کے مہینے میں دنوں کو روزے نہ کر کے جانوروں کی طرح کھاتا رہا اور راتوں کو سوتا رہا، اپنے مغفرت کی بھیک نہ مانگی، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان۔ جبریل امین نے یہ دعا دی، بد دعا دی، اللہ کے نبی نے فوراً اس پر آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر جبریل امین نے بد دعا دی، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، وہ انسان جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان۔ کیا آپ کا نام آئے، آپ تو محسن انسانیت ہے، آپ کا نام آ رہا ہے
اور اس کی زبان گونگی ہو گئی، آپ پر درود نہیں پڑتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب اللہ کی رحمت سے دور کوئی انسان نہیں ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فوراً آمین کہا۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا یہ بنیادی چیز ہے، اور تمام عبادات میں ایک بڑی اور بنیادی عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اور دعاؤں کی برسات کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ اور عبادتوں کی طرح نہیں، اہمیت دی اس کو۔ نماز کا مسئلہ آیا، قرآن نے کہا نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، زکوٰۃ دو۔ روزے کا معاملہ آیا تو کہا روزے رکھو۔ حج کا معاملہ آیا تو حج ادا کرو۔ لیکن جب درود کا مسئلہ آیا تو اللہ پہلے اپنی طرف اور اپنے مقرب ترین فرشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر حکم کرتے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود و سلام بڑی اہم ترین عبادت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والا فرماتے ہیں کہ اگر میری قربت چاہتے ہو قیامت کے دن، قریب رہنا چاہتے ہو، میرے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، میری شفاعت سے میسر ہونا چاہتے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ انسان ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا دنیا میں کثرت سے درود پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم یہاں درود پڑھو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ کی زمین پر فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ اس کا کام یہ کہ جو آدمی مرد ہو یا عورت اللہ کی زمین پر کہیں بھی درود پڑھتا ہے اس درود کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پیش کرتے کہ اے اللہ کے نبی آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی اس کو جواب دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ اگر میری قبر پر آ کر کے کوئی درود پڑھتا ہے تو سمعتہ، میں اس کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور اگر دور سے پڑھتا ہے تو ابلغتہ، وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود کی برکتیں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ واحدہ حطت عنہ 10 خطیئات، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر بس نہیں، فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، درود پڑھ۔ اور ایک حدیث میں تو حد ہی ہو گئی، اللہ کے نبی نے معجم الکبیر طبرانی کی اس میں ایک حدیث نقل کیا ہے، فرماتے من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ
البشر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ابھی بھی بس نہیں، پھر فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ 100، اور جو شخص روز آنا مجھ پر 100 مرتبہ پابندی کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے 3 انعام ملتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرماتے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچا پکا مسلمان ہے، یہ تو میرے نبی پر درود پڑھا کرتا تھا، میرے محبوب کا نام لیوا تھا۔ اور پھر فرمایا وَكَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ آدمی جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا کیونکہ یہ تو میرے محبوب پر درود پڑھا کرتا تھا۔ پھر تیسرا انعام فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھو، سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پڑھ کر کے سونے کی عادت ڈالو، کیا ہوگا؟ تیسرا انعام اسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء، اللہ اس 100 مرتبہ درود کی برکت سے اس آدمی کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے، شہیدوں کا اجر اس کو عطا کیا جائے گا، شہیدوں کا مقام اور شہیدوں کی منزل اور شہیدوں کا گھر اس کو عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ 100 مرتبہ درود کی برکت سے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھو، اور جو نہ پڑھے وہ دنیا میں سب سے بڑا بخیل آدمی اور اللہ کی رحمت سے دور مانا جائے گا۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا کہ جبریل امین آئے اور بددعا دی، اور یہ بددعا تو بڑی خطرناک ہے ہر جوان کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ ادھر دیکھو، اللہ کی لعنت ہو جس انسان کو زندگی میں بوڑھے ماں باپ کی دولت ملی اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ ماں باپ تو اللہ کی نعمت ہے جس کے بارے میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر یہ بوڑھے ماں باپ تم کو ملے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، 5 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو اف نہ کہنا ان کو۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کرنا جس سے ان کی عزت نفس پر آنچ آ جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک چیز پھر قرآن فرمایا، قرآن میں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے جوانوں ان بوڑھے ماں باپ کو جھڑکنا مت، زبان میں سختی مت لانا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بولنا تو انتہائی نرم لہجے میں، انتہائی نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا، کوئی سخت کلامی مت کرنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اے لوگوں خبردار اپنی جوانی کی مستی میں آ کر کے، اپنے بدن کی طاقت میں چور ہو کر کے، اپنی دولت میں چور ہو کر کے تم اپنے بازوؤں کو سخت مت کرنا، ہمیشہ نرم رہنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہونا، کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
کما ربیانی صغیرا، اور جب زبان کھولنا تو یہ دعا کرنا کہ اے پروردگار عالم میرے ان بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں ان لوگوں نے میرے حال پر رحم فرمایا۔ یہ ماں باپ کی حیثیت ہے جسے آج ہم نے لاوارثوں کی طرح ہر گھر کے اندر ایک کونے میں ڈال دیا ہے اور اپنے بیوی اور بچوں میں مست ہو گئے اور بوڑھے ماں باپ کی حیثیت کو ہم نے کھو دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اے لوگوں، اگر یہ ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر یہ ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لے کہ تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ یہ دنیا میں کسوٹی ہے، یہ آلہ ہے اس بات کا کہ اگر اللہ تیرا راضی ہے تو سمجھ لے اسی بنیاد پر راضی ہوگا کہ دنیا میں تیرے ماں باپ تجھ سے راضی رہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لے تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کی بڑی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے کہ اے اللہ کے نبی، میں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر اس کے بعد پھر فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر کہ اے اللہ کے نبی، اس کے بعد فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، کہ پھر اس کے بعد ثم اباک فادناک ادناک، اپنے باپ کی کر، باپ نہیں ہے تو اور دوسرے اعزاء ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں، ان کی خدمت کر۔ ماں کا حق 3 درجہ بلند فرمایا۔ دیکھو غور کرو، قرآن کہتا ہے ماں کا 3 درجہ زیادہ ہے، کوئی مرد اس عمل کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ دیکھو تمہاری ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر کے تم کو تمام تکلیفیں سہی ہیں کہ جس تکلیف میں کوئی مرد حبہ برابر شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے، پین کلر دوائیں نہیں کھا سکتی، ڈاکٹر کہتا ہے اگر کھا لیا تو بچے کی زندگی پر اثر پڑے گا، ماں تڑپ رہی ہے ساری رات درد میں لیکن کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا ووضعتہ کرہا، دیکھ تیری ماں نے 9 مہینہ تھک تھک کر کے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور پھر تجھ کو جنا، اور جننے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی اس کا تصور نہیں۔ سارے اعزاء باہر کھڑے مٹھائی لیے ہوئے، تیری ماں تجھ کو جننے میں تڑپ رہی ہے، اور اگر دیر ہو گئی تو اپنی زندگی کو داؤ میں لگا کر کے اپنا پیٹ کو چاک کروا دیا تیری زندگی کے خاطر، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ ماں کا درجہ ہے۔ پھر فرمایا دیکھ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تیری ماں نے تجھ کو 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر کے جسم کا جوہر دودھ کی شکل میں تجھ کو پلایا، اور کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو اس کو پسند تھی لیکن خطرہ تھا کہ کہیں دودھ میں کمی نہ ہو جائے، 2 سال تک کچھ نہیں کھایا۔ یہ ماں کا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت۔ ماں کا درجہ بہت بلند ہے۔ ماں باپ تو اللہ کی نعمت ہے، جس کو میسر آ جائے تو وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببر والدیہ، اللہ تعالی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت اور محبت کی بنیاد پر انسان کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ ماں باپ کی نعمت اللہ کے نبی فرماتے ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ فرمایا کہ
جو نیک صالح خدمت گزار حسن سلوک اور محبت کرنے والا لڑکا اگر اپنے بوڑھے ماں باپ پر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال لے تو ہر نگاہ کے بدلے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. مقبول کا ثواب. صحابی کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک نگاہ کے بدلے حج مقبول کا. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم تو بار بار دیکھتے ہیں, کیا 100 مرتبہ اگر نگاہ ڈالے تو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا ہے, پاک اور صاف ہے. اگر تم 100 مرتبہ دن بھر میں اپنی ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھو گے تو 100 مرتبہ اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. یہ ماں باپ کی دولت ہے, ان ماں باپ کی خدمت کرو. اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہما جنت کا ونارو کا, یہ ماں باپ تو تیری جنت بھی ہے اور تیرا دوزخ بھی ہے. چاہے تو خدمت کر کے جنت لے لے اور چاہے نافرمانی کر کے تو جہنم کو خرید لے. یہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے وہ بدنصیب ہے وہ انسان جو ماں باپ کو ستائے, تکلیف پہنچائے. کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے گناہ, بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں ایک گناہ بتلایا کہ حقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی کرنا مہا پاپ ہے, بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ دنیا ہی میں زندگی میں اس کو دکھلا دے کہ تو نے اپنے ماں باپ کو ستایا تھا, آج تیری اولاد تجھ کو ستا رہی ہے, نقد بدلہ ملتا ہے. اس لیے میرے بھائی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا یہ سمجھ لو کہ وہ انسان معاشرے کا سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے. ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے 15 علامتیں بتلائی ہیں اللہ کے عذاب کی. اس میں فرمایا کہ اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه. فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں, ایسے بدنصیب لوگ پیدا ہونے لگے, معاشرہ اتنا تباہ و برباد ہو جائے کہ جوان آدمی اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کے بوڑھی ماں کو لات مار دے. ادھر ماں نے, بیوی نے کچھ کان میں کہا اور جا کر کے ماں پر برس پڑا. اور جب ایسے حالات آ جائیں کہ لوگ دوستوں کے کہنے میں آ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیں تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَذْفًا. اب انتظار کرو, آسمان سے آگ کی بارش ہوگی, زمین پھٹے گی, زندہ دفن کیے جاؤ گے اور تمہاری صورتیں سور اور کتوں جیسی ہو جائے گی. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب دنیا میں اس طریقے سے آئے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے, دانے بکھر جاتے ہیں. اتنا غصہ ہے اللہ کو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. جو ماں باپ تیرے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے, آج تو نے ان ماں باپ کو چھوڑ دیا, اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے, بہت غصہ آتا ہے. ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے, جریج نامی ایک شخص ہے بنی اسرائیل میں, بہت عبادت کرنے والا, بہت زاہد, بڑا اللہ والا. ایک موقع پر اس کی ماں گئی کھانا لے کر کے, اس نے کوئی جواب, ماں کہہ رہی ہے جریج
جنید دروازہ کھولو، اور جنید عبادت میں لگا ہوا ہے اور اللہ سے کہہ رہے اللہ ادھر میں تیری عبادت کر رہا ہوں، ادھر میری ماں، میں تو تیری عبادت کرتا رہوں گا، میں نے جواب دیتا۔ ماں کہتے کہتے تھک گئی، جنید کھولو کھولو، وہ نہیں کھول رہا ہے۔ آخر میں بد دعا دے کر کے ہٹی، کہا کہ اے اللہ جب تک یہ جنید کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے اس کو موت نہ آئے۔ چنانچہ ہوا کیا، بخاری شریف کے اندر ہے کہ اسی جنگل کے اندر ایک چرواہا تھا جو جانوروں کو اپنا چرا رہا تھا، اس کا تعلق کسی لڑکی سے ہو گیا، عشق ہو گیا، بات آگے بڑھی اور معاملہ ہوا، اس کے حمل ٹھہر گیا۔ جب اس نے بچہ جن دیا تو سارے رشتہ دار اکٹھا ہو گئے، ارے یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے لے کر کے آ گئی، کون ہے اس کا باپ؟ اس نے اپنے عاشق کو بچانے کے لیے اس زاہد کا نام لے لیا، جریج کا نام لے لیا کہ وہ جو جنگل میں عبادت کرتا ہے اس کا بچہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں لوگ کلہاڑی لے کر کے، ڈنڈے لے کر کے اس کے عبادت خانے میں پہنچ گئے کہ جریج کھولو دروازہ، کھول دروازہ۔ اس نے نہیں کھولا، حتیٰ کہ دروازوں کو توڑنا شروع کر دیا، مجبور ہو کر کے وہ باہر آیا۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے، اس کا باپ تو ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ زاہد تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کا نیک، اس نے اس کے پیٹ پر انگلی ماری کہ یہ لڑکا بتائے گا کہ میرا باپ کون ہے۔ چنانچہ اس نے اس بچے کے پیٹ پر انگلی ماری اور اس بچے نے ماں کی گود میں رہتے ہوئے بڑے بچوں کی طریقے سے بول کے بتایا کہ میرا باپ یہ چرواہا ہے۔ اس کی جان بچ گئی۔ فرماتے دیکھو ماں کی بد دعا کا اثر یہ ہے کہ جریج نے زانیہ کا منہ دیکھ لیا، اور مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ اگر یہ ماں بد دعا دے دیتی کہ جب تک زنا نہ کرے تجھ کو موت نہ آئے تو یقیناً یہ زنا کر کے دنیا سے جاتا۔ یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابی کے موت کا وقت ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، صحابی رسول اللہ کے نبی وہاں موجود ہے، جب تک کہ ماں نے معاف نہیں کیا ان کی زبان سے کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور جیسے ہی معاف کیا فوراً کلمہ نکلا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی آج اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے معاشرے اور سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں، شادی بیاہ ہی نہیں رہ گیا ہے بلکہ ان 5 ستونوں پر قائم جس پر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے، ان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہاں علماء بیٹھے، ائمہ بیٹھے، ذمہ دار بیٹھے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اصلاح معاشرہ کے لیے جہد مسلسل کیجئے۔ اجلاس کر لینے سے، نکڑوں پر جلسہ یہی نہیں ہے، آپ کو جہد مسلسل کے لیے یہاں سے تیار ہو کر کے جانا پڑے گا۔ جو بیماریاں، جو رسم و رواج، جو گناہ ہماری زندگیوں میں نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے جہد مسلسل کرنا پڑے گا۔ اور وہ 5 چیزیں جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اپنی قوم کو بتلانا پڑے گا کہ عقائد کی اصلاح کرو اور عبادت کے اندر سدھار پیدا کرو، اخلاق کے اعلیٰ نمونہ بننے کی کوشش کرو۔ معاملات اور معاشرت یہ 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اس پر لوگوں کو جاگرن لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آج ہم سب کے صدر باوقار، متحرک و فعال قیادت رکھنے والے والد بزرگوار کا یہ دن اور رات کی یہ فکر ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو معاشرے اور سماج کی بنیاد پر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ لہذا
انہوں نے ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ صدا دی ہے کہ آپ جائیے لوگوں میں اور جو جمعیت علماء کے کارکرتا ہیں، محبت رکھنے والے ہیں اور ان سے تعلق رکھنے، ان کو کھڑا کیجئے کہ صوبائی اور ضلعی اور مسجد وار کمیٹیاں اور یونٹیں بنا کر کے پورے 365 دن لگ کر کے محنت کریں، کوشش کریں۔ آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ جس طرح روزے رکھتے ہیں، آپ جس طرح حج کو عبادت سمجھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عبادت سمجھ کر کے کام کرنے کی آج ضرورت ہے، اور یہی مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن مرد اور عورتوں کی صفات میں سے بنیادی صفت یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ یہ امر بالمعروف کا حکم کرتے ہیں اور نہی عن المنکر سے روکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آج دنیا میں تباہی اور بربادی کے جو ذریعے قائم ہیں، ہم اپنی قوم کو یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کا دیا ہوا معاشرہ اور سماج ایسا بنیادی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس معاشرے اور سماج کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ حضرات صحابہ کرام نے 13 سال تک اللہ کے نبی سے یہی سماج اور معاشرہ لیا، اور اللہ کے نبی نے اسی پر محنت کیا، اور اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام مکے کی گلیوں سے نکل کر کے مدینے میں پہنچ گیا، اور مدینے سے نکل کر جزیرۃ العرب میں پہنچا، اور جزیرۃ العرب سے نکل کر کے ساری دنیا کے اندر پہنچ گیا، اور جیسے بڑھا ہے اس کی طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ اس معاشرے اور سماج میں طاقت یہ ہے کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم تو بہترین معاشرہ اور سماج رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اس معاشرے کو زندہ کریں۔ ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کے بم اور ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے دیے ہوئے سماج اور معاشرے میں طاقت ہے۔ اس لیے پھر جاگیے، پلٹیے، سوچیے، بیٹھیے کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ کا کھلونا کیوں بن رہی ہے؟ کیا ان کا بننا ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ خوش رہیے، اور اگر ہے تو سوچ کر کے بیٹھیے اور اس کا سدباب کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔